اکرم کی لے پالک۔ ابو احباب کے جو پہلی تقریر سے ساتھ چل رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ سورہ احزاب کے ذیل میں ہم نے اس پر بہت بات کی تھی، اور اس کا فائدہ اسی تقریر کے لیے ہمیں اٹھانا تھا کہ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ تمہارے کہنے سے کوئی رشتہ نہیں بن جاتا۔ زید کو تم نے بیٹا سمجھ لیا پیغمبر اکرم کا، تو تمہارے سمجھنے سے وہ سلبی بیٹے تو نہیں ہو گئے۔ آپ بھی کسی کو سریراہ محبت سے بیٹا کہہ دیں، شفقت سے بیٹی کہہ دیں، تو یہ بیٹا کہنا یا بیٹی کہنا شفقت کا اظہار ہے، محبت کا اظہار ہے۔ آپ نے کسی کو بھائی کہہ دیا، آپ نے کسی کو بہن کہہ دیا، تو بھائی یا بہن کہنا یہ شفقت محبت کا اظہار ہو سکتا ہے۔ اور زیادہ اس تعلق کے اندر اگر اسٹرینتھ آ جائے تو آپ کہتے ہیں منہ بولا بھائی، منہ بولی بہن، منہ بولا بیٹا، منہ بولی بیٹی، یہاں تک بھی ٹھیک ہے۔ کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ بھتیجی جو ہے وہ اتنی کلوز ہو جائے کہ اس کو بیٹی کہہ دیا جائے، بھتیجا جو ہے وہ اتنا کلوز ہو جائے کہ اس کو بیٹا کہا جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض گھروں کے اندر جو رواج اہل علم اور اہل زبان جانتے ہیں کہ تایا کو بڑے ابا کہنے کا ایک رواج، تو بڑے ابا کہنے کی وجہ سے وہ حقیقی ابا تو نہیں بن جائیں گے، وہ بڑے ابا ہی رہیں گے۔ تو یہ ابا کہہ دینا یا بیٹا کہہ دینا، کہیں ابی کہہ دینا، یہ سارے الفاظ ہیں کہ جو محبت سے پیار سے کہے جاتے ہیں، مگر اس کے بعد بھی جو سلبی بات ہوتا ہے وہ ایک ہی رہتا ہے۔ سلبی ماں جو ہے وہ جو جس کے بطن سے اس کی ولادت ہوئی وہ تو وہی رہے گی۔ اسی طرح سے جو حقیقی بیٹا ہے میراث میں تو اسی کا حصہ ہوگا، حقیقی بیٹی ہوگی میراث میں تو اسی کا حصہ ہوگا۔ جو محرم کی جو رشتہ داریاں ہیں وہ محرمیت تو اسی سے ایجاد ہوگی کہ جس سے وہ خونی رشتہ قائم ہے۔ تو اس بات کو اگر ذہن میں رکھیں تو پیغمبر اکرم نے جناب خدیجہ کی یتیم بھانجیاں، پیغمبر اکرم نے جناب خدیجہ کی یتیم بھانجیاں، وہ ظاہر ہے کہ جناب خدیجہ ان کے پاس بڑی وسعت تھی، مال بھی تھا، وہ ان کی پرورش کر رہی تھی۔ تو پیغمبر اکرم سے شادی کے بعد یہی عرف عام کے اندر کہا جانے لگا کہ یہ پیغمبر اکرم کی بیٹیاں ہیں۔ تو اس میں پیغمبر اکرم کی وہ جو ربائب ہیں، یعنی جو لے پالک جن کو آپ کہہ لیجیے، جناب خدیجہ کی یتیم بھانجیاں، ان میں سے ایک تھی جناب زینب، جن کی